اسی طرح باوجود اس کے کہ اہل وطن ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ہر طرح کے مظالم روا رکھے ہوئے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے احباب جماعت کو وطن سے محبت اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کی ہدایت فرمائی۔ فرمایا کہ ہمارے دلوں میں اپنے ملک کے لیے جو محبت ہے، یہ وہی محبت ہے جس پر حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر لگائی ہے۔ حب الوطنی من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کا ایک جزو ہے۔ یہ وہ صادق محبت ہے، یہ وہ گناہوں سے پاک محبت ہے، یہ وہ دکھ دینے کے خیالات سے مطہر محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ابتدا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں ہمارے دلوں میں پیدا کی گئی ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اگر ہمیں اپنی جانیں بھی دینی پڑیں تو ہم دریغ نہیں کریں گے، لیکن اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، خواہ ہمیں ہر طرف سے برا بھلا ہی کیوں نہ کہا جائے۔ خطبات ناصر جلد سوئم صفحہ 552۔ بالآخر بھٹو کا جو انجام ہوا اس سے ساری دنیا باخبر ہے۔ اسے ایک عرصے تک جیل کی کالی کوٹریوں میں رکھا گیا اور پھر پھانسی دے دی گئی۔ 1984 کے ابتلاء کے دوران بہت سے احمدیوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے نمونوں کے مطابق تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑا۔ پاکستان کے صدر جنرل ضیاء نے برسرِ اقتدار آنے کے چند ہفتے بعد ہی احمدیت کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس نے متکبرانہ بیان دیا کہ اہم قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے چکے ہیں۔ نوائے وقت 13 ستمبر 1977 صفحہ 4۔ 6 تا 8 اکتوبر 1978 کو ضیاء حکومت کے زیر اہتمام پہلی ایشیائی کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں احمدیوں کے غیر مسلم ہونے اور ان کے بائیکاٹ کرنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ مطبوعہ رپورٹ کانفرنس صفحہ 69 تا 71۔ 24 مارچ 1981 کو جنرل ضیاء نے عبوری آئین کے لیے ایک نئی شق کا اضافہ کر کے وضاحت کی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ 30 مئی 1981 کو ضیاء حکومت نے تفسیر صغیر کو ضبط کر لیا، جس کے بعد مخالف احمدیت سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا۔ 18 نومبر 1983 کو جنرل ضیاء نے بیان دیا کہ میں قادیانیوں کو کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ روزنامہ جنگ 18 دسمبر 1983۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں قادیانیت کے کینسر کو جڑ سے ختم کر دوں گا۔ اس پس منظر میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اپنے عہدے خلافت کے دوسرے جلسہ سالانہ دسمبر 1983 کے موقع پر اپنی ایک پرشوکت نظم میں جو انذر فرمایا وہ بعد میں حیرت انگیز طور پر ایک نشان کی صورت میں پورا ہوا۔ اپنے تمام احمدیوں کو صبر اور دعا کے ساتھ کام لینے کی تلقین فرمائی۔ اپنے فرمایا، 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفتی ظلمت و جور ٹل جائے گی، مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی، تم دعائیں کرو یہ دعا ہی تو تھی، جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر رے نمرودیت، اب ہی آگ میں اپنی جل جائے گی، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدھا، آج بھی دیکھنا مرد دے حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی، ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب بالورا، کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ گے دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی، دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں، قول املی لاہم ان ناقیدی ماتین، سنت اللہ ہے لا جرم بالیقین، بات ایسی نہیں جو بدل جائے گی، بہوالا کلام طاہر، پہلے 3 پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، جس نے نہیں سنا وہ ویڈیو کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ بقیہ حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔
اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔